اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلامک ورڈ کے معزز دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ دوستو، اس دنیا میں روزانہ شاید ہزاروں لوگ آتے ہیں، اپنے حصے کی زندگی گزارتے اور یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد لوگ بھی انہیں بھول جاتے ہیں، لیکن بعض حضرات ایسے عظیم الشان انداز سے زندگی گزارتے ہیں کہ صدیوں بعد آنے والے لوگ بھی ان کو یاد کرتے اور ان سے محبت رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں دیکھا بھی نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ اسلام کی ایسی ہی تابناک شخصیت ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 61 ہجری یا 63 ہجری میں خاندان بنو امیہ میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیما میں آنکھ کھولی، اور مدینہ شریف میں ہی علم و عمل کی منزلیں طے کرنے کے بعد صرف 25 سال کی عمر میں مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ اور طائف کے گورنر بنے، اور 6 سال یہ خدمت شاندار طریقے سے انجام دینے کے بعد مستعفی ہو کر خلیفہ کے مشیر خاص بن گئے، اور سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد 10 صفر المظفر 99 ہجری کو تقریباً 36 سال کی عمر میں جمعۃ المبارک کے دن خلیفہ مقرر ہوئے، اور اس شان سے خلافت کی ذمہ داریوں کو نبھایا کہ تاریخ میں آج بھی ان کا نام سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے۔ کم و بیش 2.5 سال خلیفہ رہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 25 رجب المرجب 101 ہجری بدھ کے دن تقریباً 39 سال کی عمر میں اپنے سفر حیات کو مکمل کر لیا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حلب کے قریب دیر سمعان میں سپرد خاک کیا گیا، جو ملک شام میں ہے۔ آپ کی شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: اذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها فاعلم ان من وراء ذلك خيرا ان شاء اللہ، یعنی جب تم دیکھو کہ کوئی شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت رکھتا ہے اور ان کی خوبیوں کو بیان کرنے اور انہیں عام کرنے کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت گزاری پر نظر دوڑائیں تو عابدوں کے سردار زہد و تقوی کو دیکھیں تو سبحان اللہ، ان کا خوف خدا دیکھ کر رشک آئے، ذوق تلاوت کے بارے میں پڑھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، علمی وسعتوں کو ماپنا چاہیں تو بڑے بڑے علماء ان کے سامنے زانوے تلمذ بچھائے بیٹھے دکھائی دیں، تجدیدی کارناموں کا شمار کرنے جائیں تو اسلام کا پہلا مجدد سب سے منفرد دکھائی دے، طرز حکومت کا مشاہدہ کریں تو کامیاب ترین حکمران اور ایسے کامیاب کے خلفائے راشدین میں ان کا شمار ہو جائے۔ بطور خلیفہ انہوں نے وہ کچھ کر دکھایا جس کا سوچنا بھی مشکل تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ عادل تھے، امیر المؤمنین تھے۔ آپ کا مکمل نام ابو حفص عمر بن عبدالعزیز تھا۔ 61 یا 63 میں مدینہ ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے والد ماجد حضرت سیدنا عبدالعزیز سرزمین عرب کے معزز ترین خاندان قریش کی شاخ بنو امیہ کی ممتاز شخصیت تھے۔ 20 برس سے زائد عرصہ مصر کے گورنر رہے اور بہت سے یادگار کام کیے۔ آپ نے حلوان میں بہت سی نئی نئی مسجدیں تعمیر کروائیں اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی آپ کی خواب میں تشریف لائے، دیکھا کہ آپ ایک باغ میں چہل قدمی کر رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا: ای الاعمال وجدت افضل، یعنی آپ نے کس عمل کو افضل پایا؟ تو انہوں نے فرمایا: استغفار کو میں نے سب سے افضل پایا۔ استغفار کے بارے میں میرے اور آپ کے حبیب لبیب احمد مجتبیٰ
جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للقلوب صدع کصدع الحدید وجلاؤها الاستغفار، یعنی بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی صفائی استغفار کرتا ہے۔ ہر خطا تو درگزر کر بے کس و مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ حضرت سیدتنا ام عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا عاصم بن عمر کی صاحبزادی اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی پوتی تھیں۔ اس لحاظ سے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی رگوں میں فاروقی خون تھا۔ شاید اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کردار و اطوار پر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا گہرا اثر دکھائی دیتا ہے۔ دوسرے چند معلومات تھیں جو ہم نے آپ کو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق دیں۔ آپ کا لقب عمر ثانی بھی ہے، چونکہ آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مثل جو حکومتی کارنامے ہیں ان کو سر انجام دیا۔ دراصل پچھلے دنوں ایک دو دن پہلے آپ کی قبر پر حملے کیے گئے اور آپ کی قبر کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا اور اس کی بے حرمتی کی گئی، اور ایسا کرنے والے یقیناً دشمنان اسلام ہی ہے، کیونکہ یہ ایسی شخصیت ہیں کہ انہوں نے اس وقت دشمنان اسلام کو ایسا سبق سکھایا تھا کہ ان کے دل بغض سے بھرے پڑے تھے، اور آج بھی اتنا بغض تھا کہ وہ کچھ اور نہ کر سکے، انہوں نے قبر پر ہی حملہ کر لیا۔ اور خبریں یہ بھی مل رہی ہیں کہ آپ کے جسد خاکی کو وہاں سے نکال کر کسی اور جگہ منتقل کر دیا گیا، اور ایسا کرنے والے اہل تشیع رافضی ہیں، اللہ رب العزت کی ان پر لعنت ہو۔ اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شانوں کو، آپ کے درجات کو رب کریم بلند فرمائے، اور آپ کے صدقے میں ہم مسلمانوں کو سیدنا عمر فاروق اعظم اور آپ جیسا عظیم حاکم عطا فرمائے، آمین بجاہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔